لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ حقیقتاً نیک وہ ہے یا حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم معاہدہ کر لیں، اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکلیف اور اذیت میں اور جنگ کے وقت، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو حقیقتاً متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں 4 تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں۔ اب ہمیں سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کا جو لب لباب ہے، جو اصل حاصل ہے، جس کے ضمن میں لفظ تذکر بالقرآن پہلے استعمال کر چکا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت بھی کی جا چکی ہے، اس آیہ مبارکہ سے جو اصل سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اگر ہم اسے چند الفاظ میں معین کریں تو وہ یوں ہوگی بات کہ نیکی کا اصل تعلق یا اصل نیکی کا تعلق مظاہر سے نہیں ہے اور مختلف اعمال سے نہیں ہے، بلکہ نیکی کی اصل حقیقت ایک روح باطنی ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کرتی ہے، اور جب وہ انسان کے وجود میں سرایت کرتی ہے تو اس کی پوری شخصیت میں اس کی برکات، اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں پھر انسانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ، خدمت خلق کا مادہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، عبادات کا التزام، اپنے وعدوں پر پورا اترنا، معاملات کو درست رکھنا، پھر یہ کہ صبر مصائب میں، مشکلات میں، تکالیف میں، فقر و فاقہ میں، یہاں تک کہ جنگ میں پابندی کا ثبوت دینا، مظاہرہ کرنا، یہ تمام اس ایک شخصیت کے مظاہر ہیں۔ یہ گویا کہ ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے، آرگینک ہول ہے۔ وہ روح نیکی، روح تقویٰ جب کسی کے باطن میں سرایت کرے گی تو اس کا ظہور اس کی مکمل شخصیت میں اس طور سے ہوگا۔ اب آئیے کہ ہم اس کے مختلف حصوں پر ذرا تفصیل میں اور گہرائی میں غور کریں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے نیکی یہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی اگرچہ نیکی ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے۔ اگر انداز یہ ہو کہ کسی شے کی نفی کرنی مقصود ہو کہ یہ عمل سرے سے نیکی میں شامل ہی نہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے اردو میں یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب ہم کہیں گے یہ کوئی نیکی نہیں ہے تو گویا کہ اس کی کلی نفی ہوگی۔ جب یہ کہا جائے کہ نیکی یہی نہیں ہے تو اس میں اس فعل کی بھی نفی نہیں ہے، نیکی میں وہ بھی شامل ہے، لیکن اگر پورا تصور جو ہے نیکی کا اسی کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ جائے تو یہ مغالطہ ہوگا۔ اس کے ضمن میں ذرا جو گرامر کا اور نحو کا جو ایک معاملہ ہے اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اور تقابل کے لیے یہ بھی قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے۔ یہ جو تقابل جو ہے آپ کو بالعموم نظر آ جائے گا، کسی شے کی گہرائی میں غور کرنے میں اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو قریب ہی میں کہیں اس کا کوئی دوسرا استعمال بھی وہی اسلوب یا وہی لفظ
کسی دوسرے سلسلے میں آئے گا جس سے کہ سہولت حاصل ہو جائے گی ان کے مابین فرق اور امتیاز کو سمجھنے کی۔ مثلاً اسی سورہ بقرہ میں 24ویں رکوع میں صرف 3 رکوع آگے چل کر آیت نمبر 189 ہے، لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اہل عرب کا، اہل مکہ کا یہ رواج تھا کہ جب وہ ایک مرتبہ، چونکہ حج تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایام جاہلیت میں بھی جاری تھا، یہ سلسلہ تو چل رہا تھا حضرت ابراہیم سے لے کر، اس میں کبھی کوئی تعطل پیدا نہیں ہوا، مکے والے حج کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں ایک غلط رسم یہ جو ہے رواج پا گئی تھی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکل آیا تو اب اگر کسی شدید ضرورت سے اسے دوبارہ گھر جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اب وہ کیسے جائے؟ وہ تو گھر سے نکل چکا ہے احرام باندھ کر، لہذا کہیں پچھواڑے سے پھلانگ کر یا نقب لگا کر جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ اس کی نفی کی گئی، یہ سرے سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ تو تمہارا ایک اپنا گھڑا ہوا خیال ہے، من گھڑت بات ہے، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہاں فرمایا گیا لیس البر، یہاں برو پیش کے ساتھ ہے، اور اس آیت میں لیس البر، اب یہ زبر اور پیش کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا ہے۔ لیسا جو ہے ویسے اہل نحو کہتے ہیں کہ یہ بھی افعال ناقصہ سے مشابہ ہے، اگرچہ پوری طرح افعال ناقصہ میں سے نہیں ہے، کانا، باتا، سارا یہ افعال ناقصہ ہیں، اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر جملہ اسمیہ پر آئیں گے تو مبتدا جسے کہا جاتا ہے کانا کی کا اسم، یہ تو جوں کا تو مرفوع رہے گا، لیکن خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی، اس پر زبر آئے گا۔ جیسے لیس البر، یہاں پر گویا کہ بر جو ہے آیت نمبر 189 میں یہ اسم ہے، لیسا کا اسم یا یہ مبتدا ہے، یہ اسی طرح حالت رفع میں قائم رہی، لیکن یہاں آیا ہے لیس البر، معلوم ہوا کہ یہ بر یہاں پر خبر ہے جو مقدم کر دی گئی ہے، اور خبر جو ہے وہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، اس پر الف لام داخل ہوا، یہ الف لام حصر کا ہے، یعنی کل نیکی یہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ صرف زبر اور پیش کے فرق سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو۔ یہاں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے، تم نے سارا جو ہے اہم معاملہ یہی سمجھ لیا ہے، تمہارے ساری تشویش اسی سے متعلق ہو کر رہ گئی ہے، تم نے انہی ظواہر کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے۔ تو کل نیکی یہ نہیں ہے، یا ہم عام رواں ترجمے میں کہیں گے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو۔ اب اس میں دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے، جیسے ہم نے سورۃ العصر میں لفظ عصر اور دہر کا فرق نوٹ کیا تھا کہ الفاظ کے اندر بھی اور ان میں جو ذرا سا فرق ہے، بڑی قیامت مضمر ہے، بڑی ہمارے لیے رہنمائی ہے، معرفت ہے، علمی نکات ہے۔ لفظ بر کہاں سے بنا ہے؟ با را را، یہ بر اور بر صرف زیر اور زبر کا فرق ہے، وہاں ابھی ہم نوٹ کر رہے تھے پیش اور زبر کا فرق، یہاں یہ زیر اور زبر کا فرق ہے، بر اور بر۔ بر کسے کہتے ہیں؟ بر و بحر، یہ خشکی، بحر میں جب تک انسان ہوتا ہے، سمندر میں ہو، ظاہر بات ہے ہچکولے لگ رہے ہیں، کشتی ہے، طوفان بھی آ رہا ہے، لہریں بھی اٹھ رہی ہیں، وہ اطمینان اور طمانینت قلبی انسان کو نہیں ہوتی کہ جو خشکی پر ہے۔ سمندر میں آپ کشتی میں سوار تھے، جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا، اب ایک طرح سے ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے، ایک کانفیڈنس سا پیدا ہوتا ہے، اطمینان سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو مادہ ہے با را را، اس کا اصل مفہوم ہے اطمینان، سکون، تشویش کا ختم ہو جانا، اور ایک طرح کی اطمینان اور سکون کی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ گویا کہ اس اعتبار سے لفظ ایمان اور امن سے بہت قریب ہے یہ لفظ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہ جو نیکی کے افعال ہیں، ان کا بھی در حقیقت سب سے اہم نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا، تجربہ ہوتا ہے انسان کو، طبیعت میں کیسی فرحت ہوتی ہے، ایک اطمینان، سکون، انشراح کی کیفیت۔ آپ نے کسی کی تکلیف کو رفع کر دیا، اس سے خود آپ کو جو اس کا اجر اللہ کے ہاں ملنا ہے یا جو وہ شکریہ ادا کرے گا وہ تو بات کی بات ہے، خود آپ کو فوری اور نقد جو ہے ایک اس کا بدلہ ملتا ہے، اور وہ ایک داخلی سکون اور اطمینان ہے۔
اصل میں میرے سامنے اس وقت ایک نظم ہے جو میٹرک کے زمانے میں انگریزی کی جو ہم نے کتاب پڑھی تھی نظموں کی، ان میں نمبر 2 نظم یہ تھی، بلیو اٹ اور ناٹ، چیریٹیز دیٹ soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers. No mystery is here, no special boon. For the high and not for the low, the smoke ascends as high from the hearth of a haughty palace as from that of a humble cottage. اس میں جو پہلا جملہ ہے charities that soothe and heal and bless، یہ خیرات کے کام، بھلائی کے کام، خدمت خلق کے کام، نیکی کے کام، ان کا ایک سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، that soothe and heal and bless۔ یہ زخموں کو گویا کہ مرہم جیسے زخموں پر رکھ دیا جائے، ایسے ہی جن کی آپ نے تکلیف رفع کی ہے اس کے بھی زخم پر مرہم رکھا گیا، اسے بھی سکون حاصل ہوا ہے، خود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک ملی ہے۔ تو گویا کہ یہ 2 طرفہ عمل ہے، چیریٹیز دیٹ soothe and heal and bless۔ اور بڑا عمدہ خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ تو انسان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے نے سب کے لیے ان کو یکساں مواقع فراہم کر دیے ہیں، ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کسی کے لیے خصوصی فیور نہیں ہے۔ غریب آدمی بھی کام کر سکتا ہے، اگر 1 روٹی کسی کے پاس ہے اس میں سے آدھی اس نے دوسرے کو دے دی ہے تو اس کو ساری وہ اس کی جو کیفیات ہے، وہ جو روحانی خوشی ہے، جو اطمینان قلب ہے، اسے حاصل آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ملینئر ہے اور اس نے بہت بڑا یتیم خانہ کھول دیا ہے تو شاید اس سے اسے دل کی وہ ٹھنڈک حاصل نہ ہو جیسی کہ اس شخص کو حاصل ہو رہی ہے جس کے پاس 1 ہی روٹی تھی لیکن اس نے اس میں سے آدھی کاٹ کر کسی دوسرے شخص کو دے دی ہے، ابنائے نو میں سے، کہ جس کے پاس وہ آدھی بھی نہیں ہے۔ تو جو ٹھنڈک اسے میسر آئے گی، جو خوشی اور انشراح اور انبساط کی کیفیت ہوگی، تو نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو۔ اور بڑی پیاری تمثیل ہے کہ جیسے دھواں جو ہے وہ یکساں اوپر اٹھتا ہے، کوئی محل ہے اس کا بہت اعلیٰ کچن ہے، ہاٹی پیلس، اس کے کچن میں سے بھی دھواں اٹھے گا تو اسی طرح اوپر جائے گا، اور کوئی ہمبل کاٹیج ہے تو اس کی اگر کہیں کوئی اس کا بھی چولہا کہیں جل رہا ہے تو اس میں سے بھی دھواں اٹھے گا تو اسی طرح اوپر جائے گا۔ تو جیسے یہ دھواں فرق نہیں کرتا کہ یہ محل کی چمنی میں سے نکل رہا ہے یا کسی غریب کی کٹیا میں سے نکل رہا ہے، یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، ایسے ہی یہ نیکیاں، یہ خیرات، صدقات، یہ خدمت خلق کے کام، یہ لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کی کوششیں، یہ تمام چیزیں بھی پوری نوع انسانی کے لیے یکساں یہ میسر ہیں، سب کو یہ مواقع حاصل ہیں۔ لیکن میں نے اس وقت یہ نظم آپ کو سنائی ہے صرف اس حوالے سے کہ چیریٹیز کا لفظ اور اس کے ساتھ چیریٹیز دیٹ soothe and heal and bless، لفظ بر کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے معنوی۔ بر اطمینان والی جگہ ہے، جبکہ بحر اس میں کسی نہ کسی درجے میں تشویش رہتی ہے، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے خیر کے کام، بھلائی کے کام، نیکی کے کام، وہ بھی انسان کے قلب کو سکون اور روحانی مسرت عطا کرنے والے ہیں۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، باقی بات جو ہے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف چہرے پھیر دینے کا کیا سوال ہوا، یہ وہی بات للہ المشرق والمغرب۔ وہ جو 2 رکوع ہے، 17ویں اور 18ویں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے، 2 رکوع ادھر جائیے تو للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور 3 رکوع ادھر آئے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ کل نیکی یہی نہیں ہے، نیکی کا دار و مدار اسی پر نہیں ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اس اسلوب میں گویا کہ یہ بات لازم آئی کہ یہ بھی نیکی میں شامل ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی بعد میں میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ ظواہر جو ہے وہ بھی ضروری ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی۔ ہم جب رسم پرستی کی نفی کرنے پر آتے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید رسم کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ رسم کی اہمیت ہے، لیکن اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دینا غلط ہے۔ جیسے رسم الخط ہے، قرآن کا بھی تو رسم ہی کہلاتا ہے نا، رسم عثمانی۔ اصل قرآن جو ہے وہ در حقیقت رسم عثمانی میں وہ قرآن ظاہر ہو رہا ہے۔ اس رسم کے بغیر قرآن کیسے ظاہر ہوگا؟ ہم کیسے قرآن کو پڑھیں گے، کیسے پڑھائیں گے؟ تو یہ رسم جو ہے، رسم قرآن جو رسم عثمانی ہے قرآن حکیم کا، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس رسم کی بھی پابندی بڑی ضروری ہے، جس طور سے اس مصحف میں لکھا گیا تھا اسی طور سے لکھو، ورنہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے متن کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہو جائے گا۔ کتاب اگر لکھا گیا ہے تے کی کھڑی زبر کے ساتھ
اور تے الف نہیں اس میں لکھا گیا، اسی طریقے سے لکھا جائے گا۔ رسم کی اہمیت ہے۔ اسی طرح نماز کی ایک فارم ہے، ظاہر بات ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ رسم ہے اس کی، یہ اس کی فارم ہے، یہ اس کی شکل ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ ہمیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے جیسے کہ حضور نے پڑھی ہے اور جیسے کہ آپ نے پڑھنی سکھائی ہے، حضور کو حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے۔ لہذا یہ رسم جو ہے اس کا سلسلہ بھی متصل ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ نماز کی شکل عطا ہوئی ہے۔ اگرچہ نماز کی روح باطنی ہوگی، تقویٰ ہے، حضور قلب ہے، خشوع و خضوع ہے، استحضار ہے، اس احساس کا موجود ہونا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ جب سجدہ انسان کرے تو محسوس کرے کہ گویا کہ جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، گویا کہ اس نے اپنا سر جو ہے اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا ہے، یہ اس کی روح ہے۔ لیکن رسم اپنی جگہ ضروری ہے، اس اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ فرمایا گیا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، یہ بھی نیکی ہے، اس کا بھی تمہیں اہتمام کرنا ہوگا۔ جیسا حکم دیا اللہ نے اپنے رسول کو اور رسول نے حکم دیا تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طور سے تمہیں کرنا ہوگا، یہ بھی اس نیکی کے اندر شامل ہے، لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، یہاں بھی تھوڑی سی صرف چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے تو صرف یہاں پر بھی نحو کا ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہاں پہ لفظ بر جو ہے یہ محذوف ہے، بلکہ حقیقی نیکی تو اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کی روح باطنی ایمان ہے۔ اب چونکہ ہمارا آج کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس وقت یہ بحث جو ہے میں پوری تفصیل کے ساتھ تو شروع نہیں کر سکتا، انشاءاللہ تعالی کل ہم اس پر جو ہے تفصیل کے ساتھ آگے بڑھیں گے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو نتیجہ ہے وہ آج ہی سمجھ لیجئے، ایمان کے بغیر کوئی عمل خواہ کتنا ہی وہ نیکی کا عمل نظر آتا ہو اپنے ظاہر کے اعتبار سے، حقیقتاً نیکی نہیں ہے۔ عملاً نیکی وہی ہوگی حقیقتاً کہ جس کی بنیاد میں، جس کے باطن میں روح ایمان موجود ہے، یہ اس کی شرط لازم ہے۔ یہ گویا کہ منطقی نتیجہ اس آیہ مبارکہ سے۔ ویسے یہ کہ عام طور پر تو شاید یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارا بڑا ڈاگمیٹک انداز ہے، اس لیے کہ یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ آخر عیسائی ہے، کسی نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا، کسی نے اتنی بڑی فاؤنڈیشن قائم کر دی، کسی نے ایسا بڑا ادارہ بنا دیا، ہندو ہے گنگا رام اتنا بڑا ہسپتال بنا کر لاہور میں چلا گیا، فلاں نے یہ نیکی کا کام کیا، تو کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس وقت اس کو چاہے آپ ڈاگمیٹیکلی سمجھ لیں، عقیدے کے اعتبار سے سمجھ لیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اس مقام سے یہ صراحتاً ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تو شرط اول ہے۔ بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیکی تو اعمال سے متعلق ہے، ایمان ایک باطنی حقیقت ہے، نیکی کے بحث میں ایمان کی بحث کو لانا بظاہر ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پہلے آپ حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں گا کہ فلسفہ اخلاق کے دو سب سے بنیادی مسائل یہ ہیں۔ نمبر ایک کہ آیا اخلاقی اقدار مستقل ہیں یا یہ کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ایتھیکل ویلیوز وہ پرماننٹ ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کی روح سے وہ پرماننٹ ہیں، دائمی ہیں، فطرت انسانی میں مضمر ہیں۔ ایک تو وہ معاملات ہیں کہ جن کا تعلق شریعت سے ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، بنیادی انسانی اخلاقی اقدار، بیسک ہیومن مورل ویلیوز، ان کے بارے میں قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ یہ نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے نفس کی بھی قسم کھائی ہے، گواہ بنایا ہے نفس کو، اور جو اسے بنایا سنوارا اللہ نے، نفس انسانی معمولی شے نہیں ہے، اور اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم ودیت کر دیا ہے۔ انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ پہلا تو یہ قول فیصل ہے قرآن حکیم کا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اصطلاح استعمال کرتا ہے معروف اور منکر۔ معروف وہ شے ہے جو نفس انسانی کے نزدیک جانی پہچانی ہوئی شے ہے کہ یہ خیر ہے، بھلائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ وفا کرنا اچھا ہے،
والدین کی خدمت اچھائی ہے، پڑوسی کے دکھ درد میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، انسان جانتا ہے، انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ یہ بنیادی تعلیمات اسے دی جائیں، یہ تو فطرت میں ہے۔ منکر وہ شے ہے جس سے طبیعت اباہ کرتی ہے، نفس انسانی بھی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شے اچھی نہیں ہے، اس سے وہ اباہ کرتا ہے، اسے وہ پسند نہیں کرتا، چاہے کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو، کیا کروں مجبوری ہے، مصلحت ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں۔ اگر وعدہ وہ توڑ رہا ہے، وعدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو چاہے کچھ حالات ایسے ہیں کسی وجہ سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ کوئی اور چارہ کار میرے پاس اس وقت اس کے سوا موجود نہیں ہے، لیکن جانتا ہے کہ برا کام کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے قرآن کے فلسفہ اخلاق کی کہ بیسک ہیومن مورل ویلیوز یہ پرماننٹ ہے اور نفس انسانی کے اندر ودیعت شدہ ہے۔ دوسرا جو اصل مسئلہ ہے وہ در حقیقت موٹیویٹنگ فورس کا ہے، جذبہ محرکہ۔ میں جانتا ہوں کہ سچ بولنا اچھا ہے، لیکن سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے سچ بولنے پر مجبور کرے گی؟ یہ ہے اصل شے۔ میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے، نفع ہو رہا ہے۔ نفس جو ہے اس کے اندر نفع کی خواہش موجود ہے، اس کے لیے لالچ ہے، اٹریکشن ہے، میلان ہے۔ اب وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے روکے گی جھوٹ بولنے سے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جو کہا گیا قرآن مجید میں، جو شخص اپنی نفس کی خواہشات کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے، جو روکتا رہتا ہے نفس کو خواہشات سے، لیکن اس کے لیے جذبہ محرکہ چاہیے، موٹیویٹنگ فورس چاہیے۔ تو در حقیقت ایمان کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو ایمان کا تعلق ہے اس جذبہ محرکہ سے۔ کس جذبہ محرکہ کے تحت انسان نیکی کا ارتکاب کرے، کیوں وہ بدی سے بچے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے مثبت جذبہ محرکہ، وہ اللہ کی محبت، ایمان باللہ کا تعلق۔ یہاں ہم اس وقت ایمان اور ایمان کے لفظی معنی اور ایمان کی اقسام اب اس بحث میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ نیکی کی اس بحث سے ایمان کا کیا تعلق ہے، کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ موٹیویشن سے ہے، جذبہ محرکہ سے ہے۔ کوئی شخص نیکی کیوں کرے؟ اگر ایک روٹی تھی اس میں سے آدھی بانٹ کر کیوں دے کسی دوسرے کو؟ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اپنے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، میرا اپنا سٹور جو ہے گندم کا وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے، تو کیوں وہ بھوکوں کو اس میں سے دے قحط کے عالم میں؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی بڑا قوی جذبہ چاہیے، کوئی بہت بڑا محرک چاہیے، بہت مؤثر عامل چاہیے۔ وہ مؤثر عامل ہے جو ایمان سے میسر آتا ہے، اور وہ ایمان یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اصولی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثبت اور منفی دونوں محرک موجود ہیں، ایمان باللہ میں بھی اور ایمان بالآخرہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، محاسبہ اخروی کا خوف، اما من خاف مقام ربہ، جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا خواہشات سے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف یہ ایک منفی جذبہ ہوگا، لیکن یہ بھی در حقیقت ایک موٹیویشن دیتا ہے بدی سے رکنے کی۔ لیکن دوسرا مثبت پہلو اس کا ہوگا اللہ کی محبت، جیسے کہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اس سے بڑی اپیل اور کوئی نہیں، واللہ یحب الصابرین واللہ یحب الصادقین۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ پسند ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو اللہ کی محبت ایمان باللہ کا مثبت پہلو، اللہ کا خوف یہ ایمان باللہ کا منفی پہلو۔ اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ، جہنم سے بچنے کا جذبہ یہ ایک منفی جذبہ ہے، اور جنت کے حصول کی خواہش یہ ایک مثبت جذبہ ہے۔ تو گویا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ دونوں میں یہ موٹیویشن جو ہے پازیٹو اور نیگیٹو دونوں موجود ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج یہ کہا جائے گا کہ ایمان باللہ ایک مثبت جذبہ ہے، یہ در حقیقت انسان کو خیر پر آمادہ کرنے والا ہے۔ یہ اگرچہ ایشو جو ہے عیسائی مبلغین کی طرف سے اور مبشرین کی طرف سے مسلمانوں پر عام طور پر اور قرآن پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اور قرآن میں بھی اللہ کے خوف پر زیادہ زور دیا گیا ہے، جبکہ ان کے ہاں اللہ کی محبت پر زیادہ زور ہے۔ تو واقعہ در حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی زیادہ زور اور زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ اللہ کی محبت پر دیا ہے، لیکن یہ کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں پر سب لوگ مریض نظر آ رہے ہیں،
وہاں وہ بشارت اور محبت کے قدردان جو ہے وہ کم ہے. وہاں ضرورت ہے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. وہاں تو کوئی ہتھوڑے جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو ایک مریض کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. مریض کو کڑوی دوا دی جائے گی، وہ غذا کو ایسیمیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے کڑوی دوا ضروری ہے. اس اعتبار سے بظاہر نمایاں ہے، ورنہ یہ کہ حقیقتاً قرآن مجید نے بھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سورہ فاتحہ میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ سارے تو وہ مثبت وہ پہلو ہیں جن کے بنا پر شکر اور حمد اور محبت اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تیسری آیت میں کہیں جا کر آیا ہے مالک یوم الدین، اور اس میں بھی عذاب کو اتنا نمایاں نہیں کیا گیا، صرف یہ کہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، مختار مطلق وہی ہوگا، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ ہے در حقیقت ام القرآن، اساس القرآن، جڑ بنیاد حکمت قرآنی کا کہ جو ہے یوں سمجھئے کہ لب لباب وہ تو سورہ فاتحہ ہے. بہرحال یہاں یہ سمجھئے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ در حقیقت موٹیویٹنگ فورس فراہم کرتے ہیں، جذبہ محرکہ، یہ روح ہے نیکی کی. اس کے ضمن میں بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب کے فلاسفہ میں سے کانٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بارے میں یہ باتیں آپ حضرات کے علم میں ہوں گی کہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی. جیسے علامہ اقبال نے جب نظم لکھی تھی شکوہ تو بڑا شور برپا ہو گیا تھا، ان کے خلاف جو ہے کچھ لوگوں نے آوازیں بھی اٹھائیں، اللہ کے ساتھ اس طرح کا انداز اور اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز کلام. اسی انداز کی کتاب تھی کریٹیک آف پیور ریزن، جس میں کہ کانٹ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، خدا کی ہستی کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. تمام منطقی دلائل جو دیے گئے تھے کانٹ کے زمانے تک، بلکہ آج تک بھی اس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں ہے، وہ تمام دلیلیں دی جا چکی تھیں علم کلام میں کانٹ سے پہلے. ان سب کی نفی کر دی اس نے، ان سب کو جو ہے تجزیہ کر کے ثابت کر دیا کہ اسکروٹنی اور کرٹیسزم کے سامنے وہ کھڑی نہیں رہتی، کسی دلیل سے خدا کی ہستی ثابت نہیں کی جا سکتی. شور مچ گیا. ظاہر بات ہے اس وقت تک کرسچینٹی جو ہے اس کا بڑا ہولڈ تھا، یورپ میں جو ہے اس کے اثرات تھے، تو اس سے بڑی ایک تشویش پیدا ہوئی. پھر اس نے ایک کتاب لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن. یہ عقل عملی، وہ عقل خالص تھی، یہ عقل عملی ہے. یہ گویا کہ جواب شکوہ کے مانند ہے. علامہ اقبال نے پھر جب جواب شکوہ لکھی ہے تب لوگوں کو اطمینان ہو گیا اور سکون حاصل ہو گیا. اس کے اندر وہ تمام سوالات جو اٹھائے تھے علامہ نے، در حقیقت وہ لوگوں کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے، چونکانے کے لیے ایک انداز تھا جو اختیار کیا. لیکن کانٹ نے جو بات ثابت کی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں وہ یہ ہے کہ نو موریلٹی از پاسبل وداؤٹ بلیونگ ان گاڈ. اخلاق کی کوئی بنیاد ہی نہیں بن سکتی. اس کی وجہ یہی ہے کوئی جذبہ محرکہ نہیں. میں کیوں جھوٹ نہ بولوں جبکہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے. وہ شعر میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم. اے خیانت اور بے ایمانی تجھ پر رحمتیں ہوں اللہ کی، تیری وجہ سے، تیرے ذریعے سے مجھے دولت مل گئی، اربوں مل گئے. اب تو آج کل تو آپ کو معلوم بلینز میں بات ہوتی ہے، اربوں میں کروڑوں کی بات نہیں رہی. اور اے دیانت بر تو لعنت، یہ دیانت اور سچائی تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے مجھے رنج ہی رنج ملا. بہترین دوست کے سامنے آپ سچی بات کہیے ناراض ہو جائے گا، اپنے گھر والوں سے سچی بات کہیے ناراض ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ جبکہ دنیا جو ہے وہ تو اس رنگ میں چل رہی ہے، تو ایک شخص سچائی پر کیوں قائم رہے؟ اسے ایک بڑے مثبت جذبے کی ضرورت ہے، کوئی سہارا چاہیے، کوئی موٹیویشن چاہیے، کوئی جذبہ محرکہ چاہیے. وہ جذبہ محرکہ ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ فراہم کرتے ہیں. تو کوئی مورالٹی ممکن نہیں ہے، کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے. قرآن مجید نے اس معاملے میں دلیل زیادہ جو اختیار کی ہے وہ ایمان بالآخرہ کی ہے. Morality is impossible without believing in the resurrection and the life hereafter. اس کے لیے جو سورہ علق کی 3 آیتیں ہیں، پہلی 5 آیتیں تو پہلی وہی، اس کے بعد کی 3 آیتیں ظاہر بات ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، وہ فیصلہ کن ہے. کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں،
انسان طغیانی پر، سرکشی پر، جھوٹ پر، وعدہ خلافی پر، ظلم پر، تعدی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، اس لیے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد، بے پرواہ، مستغنی۔ میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، میں حرام کھا گیا ہوں، سب رچ گیا، پچ گیا، ہضم ہو گیا، میری تو عزت ہو رہی ہے دنیا میں، چاہے میں حرام ذریعے سے دولت کما رہا ہوں لیکن لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں، معاشرے میں پذیرائی ہے، عزت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو اس دنیا میں فزیکل لاز جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں پوری طرح۔ زہر کھائیے مر جائیں گے، انگارہ زبان پر رکھیے زبان جل جائے گی، کوئی انگارہ نہیں اٹھائے گا، زبان پر نہیں رکھے گا۔ جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ چھالا پڑتا ہے نہ کوئی تکلیف۔ تو یہ جو فزیکل لاز ہیں وہ یہاں ایفیکٹو ہیں، انفورس ہیں، مورل لاز یہاں پر نافذ ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولتے جائیے اور کچھ نہیں ہوگا دنیا میں، کچھ ہوگا بھی تو کہیں دور جا کر، اس کا کوئی فوری جو ہے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ حرام خوری کرتے رہیے، ہڑپ کر جائیے، لوگوں کی میراث جو ہے ناجائز طور پر ہڑپ کر جائیے، بہنوں کا حصہ کھا جائیے، کچھ نہیں ہوگا، سب رچ پچ جائے گا۔ اس اعتبار سے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے سرکشی میں اور غلط حرکتوں میں، معصیت میں۔ علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ یقین جو ہے آخرت کا، یہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر سے، جسے میں نے کہا ہے کہ لگام کو کھینچ کر رکھنے والی چیز، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، یہ آیت بڑی عظیم ہے، اس کے دو ٹکڑے جو ہے وہ آپس میں مربوط ہیں۔ اما من خاف مقام ربہ، اس کا نتیجہ یہ ہے ونہى النفس عن الہوى، جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کے میں کھڑے ہونے سے، اس کے احساس سے لرزاں و ترساں رہا اور اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا، خواہشات سے اس کی لگام کھینچ کر رکھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت قرآن مجید میں زیادہ، یہ بعد میں جب ایمانیات کی بحثیں آئیں گی تو میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن کانٹ کا حوالہ اس وقت اس اعتبار سے تھا کہ اس نے بھی تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، نیکی اپنی جگہ پر ہے، نیکی کی اقدار فطرت کے اندر ہے۔ یہ تو صرف مارکسزم ایک فلسفہ ایسا آیا ہے کہ جس نے یہ بات جو ہے اس کو تسلیم کیا یا بیان کیا ہے کہ معاشی حالات فیصلہ کن ہوتے ہیں، معاشی فیکٹرز اگر تبدیل ہو جائیں تو مورل ویلیوز بھی بدل جاتی ہیں۔ باقی دنیا میں یہ بات مسلم مانی گئی ہے ہمیشہ کہ مورل ویلیوز پرماننٹ ہیں، دائم و قائم ہیں، فطرت انسانی میں موجود ہیں۔ قرآن مجید بہرحال صراحت کے ساتھ ان دو حقائق کو بیان کرتا ہے۔ بنیادی انسانی اخلاقی اقدار مستقل ہے اور نفس انسانی کے نزدیک جانی پہچانی چیزیں ہیں۔ نیکی کی طرف میلان ہے انسان کی فطرت کا، اور بدی سے، برائی سے اباہ کرتی ہے فطرت انسانی۔ یہ حقائق ہیں۔ البتہ یہ کہ اس کے لیے موٹیویشن جو درکار ہے وہ موٹیویشن ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے ملے گی۔ اب آگے چلیے ایمان بالرسالت۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ان تینوں کو بریکٹ کر لیجئے تو یہ ایمان بالرسالت ہے۔ ملائکہ یہ ذریعہ ہے وحی لانے کا، ہدایت لانے کا، یہ گویا کہ لنک ہے اللہ کے اور نبیوں کے درمیان۔ جو پیغام آیا، جو وحی آئی، اس کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں، چاہے وہ تورات تھی، چاہے وہ انجیل تھی، چاہے زبور تھی، اور چاہے وہ اس کی آخری کتاب نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، وہ قرآن مجید ہے۔ تو ملائکہ وحی لانے والے، وحی کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں۔ الکتاب بظاہر یہاں واحد ہے، لیکن یہاں بھی الکتاب، ال جو اس میں لگا ہے وہ حصر کے لیے، تمام کتابوں پر ایمان۔ وہ ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور تمام فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام نبیوں پر۔ والنبیین، نبیین تو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے ہی۔ ان تینوں کو جمع کیجئے تو یہ ایمان بالرسالت ہے۔ ایمان بالرسالت کا نیکی کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بھی ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ ایمان بالرسالت دو چیزیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیکی کی اس بحث میں۔ نمبر ایک، نیکی کے جذبے کو فارم عطا ہوتی ہے رسالت کے ذریعے سے۔ آپ کے دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے بندگی کا، عبودیت کا، اس کو کیسے ظاہر کریں، نماز کیسے پڑھیں، یہ نبوت و رسالت سے معلوم ہوا۔ آپ کے اپنے اندر جذبات ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے، کیسے ادا کریں،
یہ معلوم ہوگا آپ کو طریقہ، وہ فارم جو ہے، وہ رسم کہہ لیجئے، رسم برے سینس میں نہیں، بلکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ رسم ایک ضرورت ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، ہر معنوی حقیقت کو اپنے ظہور کے لیے کوئی نہ کوئی مادی خول درکار ہے، ہر وصف جو ہے، ہر صفت اپنے ظہور کے لیے کسی بدن، کسی فزیکل جو ہے وہ وجود کی محتاج ہے۔ اس اعتبار سے روح نیکی، روح تقوی، روح دین، روح ایمان، اس کو بھی اپنے ظہور کے لیے کچھ مظاہر جو ہے وہ درکار ہے۔ ان مظاہر کی شکل جو ہے وہ ہے انبیاء کے ذریعے سے، کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے لیے تمام ہمارے لیے عملی جو ہدایت ہے وہ ہے جو کہ ہمیں انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ملے گی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو اور اہم تر بات یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے ایک ماڈل سامنے آتا ہے جس میں تمام نیکی کی اقدار کو توازن اور اعتدال کے ساتھ سمو دیا گیا ہو۔ اگر ماڈل نہیں ہوگا تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ نیکی بھی چونکہ ایک جذبہ ہے اور جذبہ اندھا ہوتا ہے، یہ جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر سکتا ہے، اور حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گا تو نیکی کا جذبہ برائی کو وجود میں لانے کا سبب بن جائے گا، جس کی سب سے بڑی مثال رہبانیت ہے۔ اس کی مثالیں میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ احادیث کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ابھی یہ بحث ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن اصولی طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہاں نیکی کی بحث میں جو ایمانیات خمسہ آئے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ در حقیقت مثبت اور منفی موٹیوز ہیں، یہ جذبہ محرکہ ہے، یہ وہ موٹیویٹنگ فورس ہے کہ جو انسان کو نیکی کی طرف دھکیلے گی، نیکی پر مائل کرے گی، نیکی پر آمادہ کرے گی، اور نیکی کے لیے فارم، نیکی کے لیے حیولہ، نیکی کے لیے صورت و شکل، نیکی کے لیے رسم، اور نمبر دو اس میں اعتدال اور توازن، اس کے لیے ہمارے پاس انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔